رسول اللہ کہتے ہیں عورت جو ہے وہ کم عقل ہوتی ہے، عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے، عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7099 رسول اللہ کہتے ہیں جس ملک کی عورت اگر حاکم ہو تو وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مسلم حدیث نمبر 3407 رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ عورت جو ہے ایک یعنی ڈیول کے شیپ میں آتی ہے اور مردوں کو بہکاتی ہے۔ اس کے بعد عورت اگر عطر لگا کے جائے اور اس کی یہ نیت ہو کہ وہ خوشبو جو ہے کوئی دوسرا سونگے تو اس عورت کو پروسٹیٹیوٹ کہا گیا ہے، پروسٹیٹیوٹ زانیہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سنیے، ایک عورت اگر ٹیٹو بناتی ہے اور آئی برو بناتی ہے، رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے اسی عورت کے اوپر۔ اس کے بعد اور سنتے جائیے، اگر ایک عورت جو ہے اس کا شوہر اس کو سیکس کرنے کے لیے بلاتا ہے اور عورت اگر منع کر دے، اللہ اور اس کے فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ آج مسلمانوں کے اوپر لوگ کس طرح سے کیچڑ اچھالتے ہیں، آج اسلام کو لوگ کس طرح سے بدنام کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا کہ جو سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے قرآن اور حدیث میں اس طرح کے باتیں عورتوں کے متعلق لکھی ہوئی ہے کہ عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلنی چاہیے، عورتوں کی گواہی مرد کی بنسبت آدھی گواہی مانی جاتی ہے، اور کئی طرح کے سوالات انہوں نے کیے ہیں۔ اس میں علماء کرام نے کیا جواب دیے ہیں، ذرا اس جواب کو آپ پہلے بغور سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ تمام سوالوں کا جواب مختصراً ویڈیو کے آخر میں دوں گا۔ چلیے مکمل ویڈیو پہلے دیکھتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں مہلائیں صرف اور صرف تندرست سوستھ بچہ پیدا کرنے کے لیے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، ماں کا درجہ ضرور ہے، ماں کے پیروں میں جنت ضرور ہے، لیکن اگر ایک انڈیویجول مہیلا کی بات کریں تو بس اتنی ہی اس کی رسوخ ہے۔ کیا ایسا ہے؟ آج سے پہلے نہ جانے 100-150 سال پہلے سے یہ الزام ہے اسلام پر کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا، اسلام میں عورتوں کی کیا عزت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے۔ حقیقت اور سچ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مقابلے میں اگر عورت نام کی چیز کو عزت و عظمت سے نوازا ہے تو صرف وہ مذہب اسلام ہے۔ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف، کتاب کا نام بخاری، جلد 2 صفحہ 374، سطر نمبر 2 3 4 5 6، اس کو نوٹ کیا جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان یہ نبی الحبیب الکریم وعزل من النساء افضلها۔ عورت کا شریعت میں وہ مقام ہے، مذہب اسلام میں وہ مقام ہے کہ اسلام سے پہلے، جب اسلام 1400 سال پہلے سے نہیں آیا تھا، دھرم کے نام پر عورت کو کچلا جاتا تھا، اس کو مارا جاتا تھا۔ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو ایک بند کوٹری میں عورت کو ڈال دیا جاتا تھا، جو گھر میں بچا ہوا کھانا ہوتا تھا وہ اس کو دیا جاتا تھا۔ جو کمزور دل کی عورت ہوتی تھی وہ گھٹ گھٹ کے اسی چار دیواری میں مر جاتی تھی، جو طاقتور ہوتی تھی اس کوٹری سے نکالا جاتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ کتنا نازیبا سلوک کیے جاتے تھے کہ اس پر اونٹ کی مینگنیوں کو اس کے دامن میں بھرا جاتا تھا، اس کے چہرے کو کالا کیا جاتا تھا۔ مذہب اسلام سے پہلے کی عورت کی عزت ہے، لیکن جب سب کچھ ہوا، جب یہ ظلم و ستم عورت پر ہوتا رہا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہور پر پذیر ہوئے، ارشاد فرمایا، اے عورت کو نازیبا دیکھنے والے لوگوں، عورت کی عزت کرو، عورت کی ایک حیثیت ہے، عورت صرف تمہاری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے۔ عورت کو اپنی نفسانی خواہشات کا آلہ نہ سمجھو، اس کے علاوہ بھی عورت کی بہت بڑی عزت و حیثیت و عظمت ہے۔ تو اسلام پر جو الزام لگا جاتا ہے کہ اسلام نے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے عورت کو، یہ غلط ہے۔ چلیے، میں ایک مسلم مہیلا ہوں اگر، تو کیا مجھے تیار ہو کے میک اپ کر کے سج سنور کے عطر لگا کے گھومنے پھرنے جانے کی اجازت ہے بنا اپنے شوہر، بھائی یا کسی مرد کے؟ بن کے، نہ دھو کر کے، سور کر کے، اپنے کسی ایسے محرم کے ساتھ اگر وہ جا رہی ہے، جوان، اس میں بھی قید ہے کہ اس کی کیا عمر ہے، کہاں جا رہی ہے، کس طریقے سے جا رہی ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا چچا ہے، اس کا باپ ہے، نہیں لے جانا مجھے چچا بھائی کو اپنے ساتھ، اکیلے جانا ہے، کوئی دقت نہیں، وہ قید نہیں، وہ اس کی حفاظت ہے۔ مطلب یعنی کہ اگر ایک مسلم مہیلا ہے تو اسے چچا، بھائی، بہن، بھائی، باپ
इन सब पे निर्भर रहना होगा, अकेले नहीं जा सकती वो तैयार। निर्भर नहीं, उसकी हिफाजत के लिए जा सकते, हालात ऐसे उसको तना नहीं जाना। अगर वो इतनी सक्षम है, अपनी हिफाजत कर सकती है, किसी दुश्मन का तो जाने में कोई दिक्कत नहीं, जाती हैं। महिला तो लोग राष्ट्रपति भी सर्विस भी करती हैं और तिजारत भी करती हैं, सफर जिहाद में हर जगह औरत जाती हैं। अगर वो इस काबिल नहीं, पत्ते दिल की है, कमजोर है, अगर वो तन्हा नहीं जा सकती अपने भाई को ऐसे आदमी के साथ जिससे निकाह हराम है, जा सकती है, कोई मुमानत, ताकतवर है, मजबूत है, सफर कर सकती है तो जाए, कोई मुमानत नहीं। इस्लाम औरतों के लिए क्या कहता है, आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं। सही बुखारी की हदीस है 300 नंबर 4, रसूलुल्लाह कहते हैं औरत जो है वो कम अकल होती है, डिफिशिएंट इन नॉलेज। जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी। औरत की अकल आधी होती है, औरत की गवाही आधी होती है। रसूलुल्लाह कहते हैं जिस मुल्क की औरत अगर हाकिम हो तो वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कामयाब नहीं हो सकता। ये रसूलुल्लाह कहते हैं रूलर अगर औरत है, महिला है, वो देश, वो मुल्क कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। उसके बाद देखिए औरतों की इज्जत देखिए रसूलुल्लाह के नजदीक। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3407, रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, औरत जो है एक यानी डेविल के शेप में आती है और मर्दों को बहकाती है। उसके बाद औरत अगर इतर लगा के जाए और उसकी ये नीयत हो कि वो खुशबू जो है कोई दूसरा सूंघे, तो उस औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है, प्रोस्टिट्यूट, जानिया कहा गया है। उसके बाद जो इन्होंने कहा, नंबर 1 मजहब इस्लाम में औरत के बारे में सूरह निसा, व खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन इलैहा वजअल बैनकुम रहमतन व मुवद्ददा, ये सूरह रूम रुकू नंबर 2 पूरी आयत करीमा। इसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है औरतों से मोहब्बत करो, तुम उनको अपने लिए दिल बसगी का आला न समझो, उनसे मोहब्बत और मोहब्बत रखो, वो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से रहमत, बरकत, अज़मत, सदाकत के लिए। इस तरीके से इल्जाम तराशी हदीस का नाम ले देना, किताबों के नाम यूट्यूब पर बहुत है, बुखारी का भी, तिरमिजी का भी, सबका नाम मिलेगा, नाम लेने से काम नहीं चलता। साहिल, आपके पास कोई रेफरेंस है बताने के लिए कि महिलाओं की आधी गवाही है? पढ़ के पूरी आयत, नंबर मत बताइएगा, पूरी आयत पढ़िएगा। हाँ, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282, बड़ी आयत है, उसमें से देखिए जो हिस्सा आधी गवाही के बारे में बात करता है वो मैं पढ़ देता हूं, फिर से रेफरेंस मेंशन कर देता हूं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282, और अपने में से 2 मर्दों को ऐसे मामले के गवाह कर लिया करो, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी है। शहीदैन मिन रिजालिकुम, और गवाह बना लिया करो 2 अपने मर्दों में से। फल्लम यकूना रजुलैन, और अगर 2 मर्द दस्तयाब ना हो, फरजुलुन व इम्रअतान, तो 1 मर्द और 2 औरतें। मिम्मन तरदौना मिन शुहदा, और वो भी दोनों के नजदीक मकबूल हो शुहदा, कि हाँ दोनों को एतमाद है उन पर। अब ये जो सवाल आ गया कि 1 मर्द की जगह 2 औरतें, 2 मर्द या फिर 1 मर्द, 1 मर्द का होना तो लाजिम हो गया, महज औरत की गवाही नहीं चलेगी। लेकिन इसका आया मसला हर किस्म के मामले का है या कर्ज और माली मामलात में वसीका नवीसी का, ये एक अलग मसला है। ये तो बातें फिर फुक़हा के यहाँ तफसील से मिलती हैं। लेकिन यह मसला मौजूद है कि 2 मर्द, और अगर 2 मर्द दस्तयाब ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें। तो सवाल तो पैदा हो गया कि क्या औरत की गवाही आधी है? अंतदिल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमा अल-उख़रा, मबादा उनमें से कोई एक भूल जाए तो याद करा दे दूसरी। अक्ली सवाल पैदा हो गया, क्या मर्द नहीं भूल सकता? क्या जवाब है इसका? जवाब यह है कि वाक़अतन अल्लाह ताला ने औरत के अंदर निसियान का मादा ज्यादा रखा है। अला यालमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया है? उसने पैदा किया है, वो जानता है। निसियान का मादा क्यों ज्यादा रखा ये भी समझ लीजिए, अकली बात है, मंतकी बात है। शी हैज टू प्ले द रोल ऑफ नंबर 2, उसे मर्द के ताबे रहना है। जो नंबर 2 होता है उसके ऊपर, उसके कभी एहसासात के ऊपर, कभी जज्बात के ऊपर कोई ना कोई कोफ्त, कोई कदूरत आती है। और इसमें अल्लाह ताला ने उनका सेफ्टी वाल्व रखा हुआ, भूल जाना। अगर भूलना ना हो, याद बाजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ये निसियान जो है ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, वरना तो कोई सदमा दिल से उतरी ना, कोई गुस्सा कभी खत्म हुई ना।
تو بھولنے کا معاملہ، یہ سیفٹی ویلو اللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے، اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے، اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے احساسات پہ، جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ تک پہنچے. اس کے لیے یہ سیفٹی ویلو کے نسیان ہے، یہ زیادہ رکھ دیا گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا انداز کیا تھا کہ بی بی فاطمہ بیٹی ہیں، آج بیٹی کی ولادت پر لوگوں کے منہ پڑ جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہو گئی اب پتہ نہیں کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندوں، ابھی تو پیدا ہوئی ہے، ابھی سے شادی کی فکر. جس رب نے بیٹی دی ہے وہی انتظام کرے گا نا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس کی اچھی پرورش کرے اور ان کو اچھی طریقے سے پال پوس کر بڑا کر کے ان کا رشتہ کر دے، اللہ کریم ان 3 بچیوں کے بدلے اس کے والدین کو جنت عطا فرمائے گا، جنت واجب ہو جائے گی. صحابی رسول نے عرض کی، حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جائے گی. جب پہلی بار میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا نا، میں سوچنے لگا میری تو 1 بیٹی ہے. صحابہ بھی کمال کے تھے، یقین کرو ہمارے کام آسان کر دیے. اسی حدیث کا اگلا جستہ صحابی رسول پوچھتے ہیں، حضور اگر 1 بیٹی ہو تو؟ اللہ کے حبیب فرماتے 1 بیٹی ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. تو اللہ بیٹی عطا کرے پھر بھی راضی ہو جاؤ، اللہ بیٹا عطا کرے پھر بھی راضی ہو جاؤ. بیٹی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے. وہ نعمت نصیب کرے پھر بھی خوش رہو، اس کی رحمت برسے تو پھر بھی خوش رہو. اگر بیٹی بری ہوتی اللہ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا. بعض اوقات بیٹی بیٹوں سے بہتر قرار پاتی. حضرت حنا نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا کر. پھر کیا ہوا کہ جب ولادت کے لمحے قریب آئے تو بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت حنا سے کہا، جس طرح کی ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے، اور اس کا نام مریم رکھا. ویڈیو کے آخر میں ایک اہم خاص بات بتانا چاہوں گا کہ شروع میں جتنے سوالات ہوئے اس میں کچھ سوال صحیح بھی ہے، کچھ سوال غلط بھی ہے. جو سوال انہوں نے غلط کیے اس کا جواب مجھے نہیں دینا، جو سوالات انہوں نے صحیح کیے میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھو، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اور قرآن مجید میں جو کچھ آیا ہے اس کو ہم تہ دل سے مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین اور ان کی تخلیق پہ ہم اعتراض نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج بھی بنایا، چاند بھی بنایا. سورج کی روشنی الگ ہوتی ہے، چاند کی روشنی الگ ہوتی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند میں فرق کیوں کیا؟ اس زمین کے اوپر کئی طرح کی مخلوقیں رہتی ہے جو آپس میں برابر نہیں ہے، تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابر کیوں نہیں کیا؟ اس زمین کے اوپر انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو فقیر بنایا ہے، کسی کو ادنا بنایا ہے، کسی کو اعلیٰ بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو الگ الگ ہر طرح کا انسان بنایا ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابر کیوں نہیں کیا؟ سب کو ایک جیسا کیوں نہیں کیا؟ سب کو ایک جیسا امیر کیوں نہیں کیا؟ سب کو ایک جیسا دولت مند کیوں نہیں کیا؟ یہاں تو کوئی اعتراض نہیں کرتے. دیکھو خلاصہ کلام یہ کہ قرآن پاک میں آیا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورت کا حاکم بنایا ہے. اور میں تمام لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال یہ کہ آپ جو اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان اپنی بہو بیٹیوں کو اکیلے کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، میں دوسرے مذاہب کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا آپ دیتے ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کو، آپ اپنی بہو کو، آپ اپنی بیوی کو رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے، رات کے 1 بجے یا دن میں کہیں بھی کسی بھی جگہ بغیر اجازت جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ جو گھر کا بڑا مرد ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر بیٹی کہیں جا رہی ہے تو اس کو پوچھے بیٹی کہاں جاتے ہو، بیوی کو پوچھے کہ بیوی تم کہاں جاتی ہو، بہو کو پوچھے کہ بہو تم کہاں جا رہی ہو. گھر کے حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ مرد جو ہوتا ہے گھر کا حاکم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام عورتوں کو کہیں بھی جانے کے لیے منع کر رہا ہے، بالکل نہیں. اپنے شہر کے اندر وہ مال بھی جا سکتی ہے، شہر کے اندر وہ دکانیں بھی جا سکتی ہے، شہر کے اندر سبزی خریدنے کے لیے بھی جا سکتی ہے، شہر کے اندر کپڑے خریدنے کے لیے بھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں، غیر شہر اپنے ٹاؤن کے باہر اگر وہ کہیں جانا چاہے تو اجازت لینا ضروری ہے یا ساتھ میں کسی محافظ کو رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے. یہ سوال کا مطلب ہوتا ہے. اور انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ عورت اگر خوشبو لگا کر چلے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ زنا کرتی ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. عورت بالکل خوشبو لگا سکتی ہے، اس میں کیا ممانعت ہے؟ صاف ستھرا رہنے کے لیے خود اسلام کہتا ہے کہ تم پاک و صاف ستھرا رہا کرو. صافائی سے رہنا نصف ایمان کہا گیا ہے. تو غلط احادیث لوگوں کے سامنے بیان مت کرے. اور رہی بات کہ عورت کی گواہی آدھی گواہی کیوں ہے، تو مولانا اسلام نے ابھی آپ کو جواب دے دیا کہ عورت کی گواہی آدھی گواہی کیوں ہے. اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں.
اسلام کے اوپر میں مسلمانوں سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ اسلام پر انگلیاں اٹھانے والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، کیونکہ جس پیڑ پہ پھل ہوتا ہے اسی پہ لوگ پتھر مارتے ہیں۔ اسلام کو چاروں طرف سے لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کبھی دبے گا نہیں۔ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اور پورے دنیا کے لوگوں سے پوچھو کہ آج سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اسلام کے قوانین اگر غلط ہوتے، اسلام کی باتیں اگر غلط ہوتی تو آج لوگ اتنی تعداد میں اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔